لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم عاد اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب حکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکونوا للعالمین نذیرا. صدق اللہ العلی العظیم. مومنین، سورہ فرقان کی شروعات ہے. دعا ہے اللہ سے بحق محمد علیہ الطاہرین کی اس کی تفسیر پوری ہو. پہلی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا ہے. بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ سارے جہاں والوں کے لیے نذیر ہو. تبارک الذی، تو بابرکت کس کو کہتے ہیں؟ تبارک الذی مطلب اس کا ترجمہ بابرکت. بابرکت اس کو کہتے ہیں جس میں کہ بہت زیادہ اچھائی ہو. تو اللہ اپنی تعریف کر رہا ہے کہ اس میں اللہ میں بہت زیادہ اچھائی کہ اس نے اپنے نزل الفرقان، اس نے فرقان نازل کرا اپنے بندے پہ تاکہ اس تمام جہان کے لیے نذیر ہو، ڈر سنانے والا. تو اس جہان میں کس کو ڈر سنایا گیا ہے؟ جہان تو بہت بڑا ہے، اس میں بہت چیزیں ہیں. تو تفسیر میں ہے کہ دو لوگوں کو ڈر سنایا ہے، جنات اور انسانوں کو، کیونکہ یہی ان کے لیے ساری کتابیں نازل ہوئی. قیامت دن ان کو ہی کھڑا ہونا اللہ کے پاس، باقی تو بچ جائیں گے. مشکل ہماری ہے، تو ہمارے لیے قرآن اور جنات کے لیے آیا ہے. اب اس کو کہا گیا فرقان. فرقان کیوں کہا گیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس کو فرقان کیوں کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جتنی بھی محکم حصے ہیں قرآن کے، محکم جس میں کہ واجبات ہیں، وہ اس کا فرقان ہے. کیونکہ پورا قرآن ہے، لیکن جس میں واجبات ہیں، جو محکم چیزیں جو احکام آئے ہیں، وہ فرقان ہے. فرقان اس کو بھی کہتے ہیں جو کہ فرق کرے حق اور باطل میں، اس کو بھی فرقان کہا جاتا ہے. عبداللہ بن سلام نے سرکار سے پوچھا کہ اس کو فرقان کیوں کہتے ہیں. تو سرکار نے جواب دیا کہ دوسری کتابیں ایک ساتھ نازل ہوئی لیکن قرآن ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل ہوا، تو اس لیے اس کو فرقان کہا جاتا ہے. تو یہ مطلب کہ الگ الگ اس کے بارے میں روایتیں ہیں. الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. الذی لہ ملک السماوات والارض لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. پھر اللہ بتانا زمین کی بادشاہت ہے، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اقتدار میں کوئی اس کا شریک ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک اندازہ مقرر فرمایا. تو اللہ نے کہا کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اس کی ہے. تو بادشاہت کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کی اتھارٹی ہے اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے. آپ کسی چیز کے مالک تو بن سکتے ہیں لیکن بادشاہ بننا اور ہے. آپ اپنے
گھر کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بادشاہ تو ہوتی ہے کہ آپ کا حکم ہے اور آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے. تو اللہ کیونکہ اس کی دو وجہ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کرا، خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. وہ صرف خلق ہی نہیں کرا بلکہ اس نے خلق کل شیء وقدرہ تقدیرہ کہا ہے کہ پھر اس نے پھر ہر چیز کا اندازہ یہ مقرر کرا ہے، اندازے مقرر کرا ہے. کیونکہ جو پولیتھسٹ ہے، جو کہ دوسرے خدا کو پوچھتے ہیں، وہ بھی اس بات کے تو قائل ہیں کہ پوری کائنات ایشور نے ہی بنائی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایشور نے کائنات تو بنا دی لیکن الگ الگ حصوں میں الگ الگ لوگ اپنی اپنی کنٹرول کرتے ہیں. تو اللہ نے یہاں کہا کہ نہیں، پوری کائنات بھی میں نے بنائی ہے اور ہر چیز کو میں ہی کنٹرول کرتا ہوں، مطلب ہر چیز کی تدبیر بھی میں ہی کرتا ہوں، ہر چیز کا اندازہ مقرر میں ہی کرتا ہوں، ہر چیز کو راہ میں ہی دکھاتا ہوں. بنا کے چھوڑ نہیں دیتا ہوں میں، بلکہ اس کو راہ بھی دکھاتا ہوں، اور ہر چیز کا اندازہ مقرر ہے، ایک میجرمنٹ ہے. اب آپ دیکھیں کہ میجرمنٹ کیسا ہے کہ جتنی آکسیجن ہونا چاہیے اتنی ہی ہے، ایٹماسفیئر میں جتنی کاربن ڈائی آکسائڈ ہونا چاہیے اتنی ہی ہے، ارتھ کا ٹیمپریچر جتنا ہونا چاہیے اتنا ہی ہے. ساری چیزیں آپ دیکھ لیں جو چل رہی ہیں، سسٹم چل رہے ہیں پرفیکٹ ایک دم، اور ایک اندازے کے ساتھ. اگر وہ اندازہ آپ ہٹا دو تو ہم سروائیو نہیں کر سکتے. روٹیشن آف آل اسٹارز اینڈ پلانیٹس، رین فال، جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں. اس آیت کی تفسیر کرنے بیٹھیں گے تو 2 گھنٹے نکل جائیں گے، لیکن آپ خود سمجھدار ہیں، آپ سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایک میجرمنٹ کرا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، پرفیکشن ہے. تو یہ چیز پہ غور کریں. اور اس میں ایک بات میں یاد دہانی کرا دوں، پھر سے پڑھتا ہوں ترجمہ. جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، نہ اس کے اقتدار میں کوئی شریک ہے. نہ تو بیٹا بنایا نہ کوئی شریک ہے. بیٹا کون بناتا ہے؟ بھائی اپنے باپ بیٹے کو اس لیے رکھتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میری ہیلپ کرے گا، یا میں کمزور ہو گیا تو یہ پھر میری مدد کرے گا. جیسے عیسائی بولتے ہیں کہ جیسس اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا کیونکہ مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں بوڑھا ہوتا ہوں، نہ مجھے ریٹائر ہوتا ہوں، نہ میری پینشن ہوتی ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی حقوق میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی شے کو خلق نہیں کرتے بلکہ انہیں خلق کیا جاتا ہے، اور وہ خود اپنے لیے بھی کسی نقصان اور فائدے کا اختیار نہیں رکھتے، اور نہ وہ موت و حیات اور حشر و نشر پر قدرت رکھتے ہیں. کہا کہ تم نے یہ خدا جو تم نے بنایا تم نے خود بنایا اپنے ہاتھ سے، یہ تو اسے بھی نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو بنا لیں کچھ کر لیں. کہا تم نے خود ہی بنا ہے، اور یہ ایسے ہے خدا ہیں جو کہ جھوٹے خدا ہیں کہ نہ تو وہ ایک تو تمہارے ہاتھ سے بنے ہوئے ہیں، دوسرا ہے کہ وہ انہوں نے کوئی چیزیں بنایا نہیں ہے بلکہ خود بنے، نہ اپنے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ اپنے فائدے کا اختیار رکھتے ہیں، نہ موت پہ ان کو اختیار ہے، نہ حیات پہ اختیار ہے، نہ قیامت دن حشر و نشر پہ اختیار ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تم نے ایسے خدا بنا لی ہے. جب انسان بہکتا ہے تو اتنا گمراہ ہو جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں پھر اسی کی پوجا کرتے ہیں. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وعانوا عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. اور کفار نے کہا کہ یہ ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے خود سے گھڑ لیا ہے، اور اس کام میں اس کی مدد دوسرے لوگوں نے کی ہے. اس طرح انہوں نے ظلم اور غلط بیانی سے کام لیا ہے. تو جب یہ
سرکار قرآن پڑھتے تھے لوگوں کے سامنے تو یہ کفار کہتے تھے کہ یہ اس نے ہاتھ سے گڑھ لیا ہے، یعنی ہے تو اس کا کلام لیکن پھر اس نے اس کو تھوڑا سا بدل دیا ہے، اور اس میں دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کری ہے لکھنے میں۔ تو تفسیر میں یہ ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب کے 3 شخص تھے، ایک کا نام تھا عدس، دوسرے کا نام تھا یاسر، اور تیسرے کا نام تھا جبر۔ بعد میں سب مسلمان ہو گئے تھے، کہا کہ ان لوگوں نے سرکار کو سکھایا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس طرح سے انہوں نے جو الزام لگایا یہ ظلم اور غلط بیانی پر اتر آئے۔ تو سرکار کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے جھوٹا کرا اس کا ٹھکانہ جہنم کی 2 آنکھوں کے بیچ میں ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ جہنم کی بھی کیا آنکھیں ہوتی ہیں؟ تو اسی سورہ میں آیا تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس وقت وہ انہیں دور سے دیکھ رہی ہوگی، جس وقت انہیں دور سے دیکھ رہی ہوگی، جہنم کے لیے آیا کہ وہ دور سے دیکھ رہی ہوگی۔ تو سرکار نے کہا کہ دیکھ رہی مطلب اس کی آنکھیں ہیں نا، اور ان دونوں آنکھوں کے بیچ میں اس کی جگہ ہوگی جس نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں۔ اب اس کی سزا کیا ہوگی کہ جو سرکار کو کہے کہ آخری وقت میں کہ اعوذ اللہ یہ ہذیان پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا سزا ہوگی؟ آپ خود سوچ لیں۔ وقالوا اساطیر الاولین وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہم بکرۃ واصیلا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرانی داستان ہے جسے اس نے لکھوا لیا ہے اور یہ صبح و شام اسے سنائی جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ پرانی داستان ہے جسے اس نے لکھ لیا ہے اور یہ صبح و شام اسے سنائی جاتی ہے۔ تو یہ بھی کہا کہ یہ جو دوسرے لوگوں نے پرانی جو تھی پرانے صحیفوں کی کتاب کی چیزیں لکھ لی ہیں، پھر ان کو صبح شام پڑھ کے سنائی جاتی ہے، لوگ سناتے ہیں تاکہ میمورائز کر کے لوگوں کو سرکار آیتیں سنائیں۔ قل انزل الذی یعلم السر السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، آپ فرما دیجئے کہ اسے اس ہستی نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کے راز کو جانتا ہے، یقیناً وہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو جب اس طرح سے جب بہتان مانگ رہے تھے سرکار پہ، تو کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ اس کو اس نے نازل کرا جو آسمان و زمین کے رازوں کو جانتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میزان نے بڑی خوبصورت بات کری اس آیت کے بارے میں، راز کیا ہے، آسمان زمین کا راز کیا ہے، اور اس میں کیوں آیا کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے کائنات کے راز جانتا ہے، اور اللہ نے جس فطرت پہ ہم کو پیدا کرا اور ہمارے دل میں جو خیال آتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ ہر آدمی کی فطرت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے اس دنیا میں بھی اس کی بھلائی ہو اور آخرت میں بھی جب کوئی لوٹ کے جائے تو وہاں اچھا ہو اس کے لیے۔ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے ہر آدمی کی، اور قرآن یہ چیز دکھاتا ہے کہ دیکھو تم میرے ساتھ چلو گے، میری پیروی کرو گے تو تمہیں یہاں بھی بھلائی ہے اور وہاں بھی بھلائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے حساب سے قرآن بھیجا۔ تو سرکار سب سے زیادہ صابر تھے، ان کو معلوم تھا کہ انسان کی فطرت یہ ہے، اور سرکار نے صبر کرا اور سرکار نے ان کو بخشا اور ان پہ رحم کرا تاکہ وہ فطرت کے حساب سے قرآن کو قبول کریں۔ تو پھر بعد میں لوگوں نے کرا قبول،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا انہ کان غفور الرحیمہ، کہا کہ دیکھو میں بخشنے والا مہربان ہوں، کیونکہ میں نے جو بھیجی قرآن یہ تمہارے دلوں کی خواہش کو پورا کرتی ہے۔ تو وہ کہا کہ میں تم معاف کرتا ہوں، میں تم پہ عذاب نہیں بھیجوں گا تاکہ تم خوش ہو جاؤ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ وقالوا ما لی ھذا رسول یأکلون الطعام ویمشی فی الاسفاق لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی جاتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ نذیر ہو جائے۔ کہا کہ کفار کا سوچنا یہ تھا کہ ہم لوگ مٹیریل ورلڈ میں رہتے ہیں اور وہ اللہ کا کی دنیا ملکوتی دنیا تو بہت اعلیٰ ہے، اور ایک مٹیریل ورلڈ کا انسان اس سے رابطہ حاصل نہیں کر سکتا، ان کا یہ سوچنا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آتا ہدایت کرنے والا تو کوئی فرشتہ ہوتا جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، اس لیے فرشتوں کو پوجا بھی کرتے تھے وہ، کہ ان کا تعلق سیدھے اللہ سے ہے۔ کہا تو ان کا آبجیکشن یہی تھا کہ یہ آدمی تو کیسا ہے، ہمارے ساتھ کا آدمی ہے۔ تو کیا کہا انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، اللہ ہماری طرح کا انسان ہے جو کھانا کھاتا ہے، ہمیں اس میں فرق کیا ہے۔ اور بازاروں میں بھی جاتا ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے۔ تو کہا کہ یہ کیسا رسول ہے؟ تو پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے پاس ایسا کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ خوف سناتا ہے، ڈر سناتا؟ کیوں نہیں بھیجا گیا فرشتہ اس کے ساتھ؟ کہا کہ جو اس کے ساتھ خوف سناتا، ڈر سناتا۔ تو ان کا خیال یہی تھا کہ کسی طریقے سے ان کے پاس ایسی کوئی چیز دکھ جائے جو کہ مٹیریل ورلڈ سے دور ہو۔ تو پہلی ڈیمانڈ تو ان کی یہ تھی کہ کوئی فرشتہ بھیجا جاتا جو ساتھ میں جا کے خوف سناتا۔ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ بھیج دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتا، اور ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ایک جادو شدہ، یا اس کے پاس کوئی خزانہ بھیج دیا جاتا، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ کھاتا، اور ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ شخص کی اتباع کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے ڈیمانڈ تھوڑی سی نیچی کری، کیونکہ جب کہا کہ کوئی فرشتہ آ جاتا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تھوڑی ہماری ڈیمانڈ کو ہم نیچے کر لیں گے۔ کہا کہ یہ ہوتا کہ کچھ آسمان سے بھیج دیتے خزانہ تاکہ اس کو نوکری ووکری نہیں کرنا پڑے، تو تاکہ وہ ہم سے تھوڑا دوسرا دکھے، بہتر دکھے ہم سے، جس پہ ہم زیادہ اس کو زیادہ عزت کریں، یا پھر اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں آرام سے بیٹھ کے وہ کچھ بھی روزی روٹی چلاتا۔ پھر دوسرا الزام لگایا کہ کسی نے سرکار پہ جادو کر دیا ہے، اس جادو کی وجہ سے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مجھ پہ وحی آتی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے آیات میں کہا انظر کیف ضربوا لک امثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، ذرا دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے آپ کے لیے کیسی کیسی باتیں بنا ڈالی ہیں، یہ لوگ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا۔ تو اللہ نے پلٹ کر ان کو جواب نہیں دیا، اللہ نے پلٹ کر ان کو ان باتوں کا جواب نہیں دیا، کیونکہ اللہ ان کو لائق نہیں سمجھتا تھا، کیونکہ اللہ نے پہلے قرآن میں ان چیزوں کے جواب دے بھی دیے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم سچے ہو تو ایسی کتاب تم بنا لو اپنے ہاتھ سے، یا ایک سورہ بنا لو، مطلب اس طرح کے آئے۔ اور فرشتوں کے بارے میں بھی قرآن میں بہت آیتیں آئی ہیں کہ میں فرشتہ بھیجتا تو آدمی کی صورت میں بھیجتا، ایسی بہت سی آیتیں ہیں، لیکن اللہ نے اس وقت وہ باتیں نہیں کری، لیکن دوسرے سوروں میں اس کے جوابات بھی موجود ہیں۔ تو اس میں اللہ نے ان کی طرف پلٹ کے نہیں پوچھا، اور اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے اور راستہ نہیں پاتے۔ تو پھر اللہ نے جواب دیا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیر من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا
بابرکت ہے وہ، اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی بہتر آپ کو دے سکتا ہے، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور آپ کے لیے بڑے بڑے محلات بھی مہیا کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کی تعریف کری کہ بابرکت ذات ہے، جو چاہے اس سے بہتر تمہارے لیے دے دے، کہ باغات ہوں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، یا اونچی اونچے تمہارے لیے محل بنا دیں، اور چاہے تو وہ سب کر سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن یہ ہے کہ بار بار سرکار سے کہلوایا کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن مجھ پر وحی آتی ہے اور میرے ہاتھ میں کوئی ایسی غیبی طاقت نہیں ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہ میں تمہارے لیے کر دوں۔ معجزہ بھی میں دکھاتا ہوں تو اللہ کا حکم سے دکھاتا ہوں، میرا کام تو یہ ہے کہ تم کو ڈر سنا دوں، میرا کام یہ ہے کہ تمہیں خوشخبری سنا دوں، میں بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن بار بار ہے سرکار نے کہی بڑے بڑے دعوے نہیں کرے، کہا کہ ایمان لاؤ تو غیب پہ ایمان لے کے آؤ، قرآن پہ ایمان لاؤ تو غیب پہ لے کے ایمان آؤ۔ اب آپ سوچیں کہ اس زمانے میں سرکار کچھ دکھا دیتے تو آج تو کچھ چیز دکھتا نہیں نا۔ آج جو سب سے بڑا سرکار نے کا معجزہ ہے کہ قرآن خود ہے، اور آپ دیکھیں قرآن تو دیکھ دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہیں کہ کیا اللہ کا کلام ہے۔ آج کل جو یہ ینگ جنریشن جو دنیا بھر مسلمان ہو رہی ہے، اللہ کے کلام کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو انسان کا تو بالکل کلام نہیں ہے۔ آج کے لوگوں کا انٹیلیجنس جو بڑھا ہے، جو کہ تھاٹ پاور جو بڑھا ہے، اس کی وجہ سے کتنے لوگ دنیا بھر مسلمان ہو رہے ہیں۔ مطلب اللہ نے یہ کر دی ہے نا فورکاسٹنگ کہ یہ دین پورے دنیا میں غالب ہو جائے گا قرآن کی آیتوں سے۔ جب یہ سوشل میڈیا پر قرآن جا رہا ہے، سب پڑھ رہے ہیں کہ واٹ از دس، یہ کیسا کلام ہے، یہ کون بات کر رہا ہے، تو عقل کہتی ہے یہ خالق کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے۔ کیونکہ آج اب آگے چلتے چلتے اور دنیا روشن ہوگی، کیونکہ لوگوں کی فکر بڑھ رہی ہے۔ پہلے تو قرآن چھپا تھا، لوگ جانتے نہیں تھے، ٹرانسلیشن نہیں تھے، اب تو قرآن عام ہو گیا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر آدمی کر رہا گوگل قرآن اور پھر پڑھ رہا بیٹھ کے۔ اس طرح لوگ اپنے آپ دین حق کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ سرکار نے جو معجزہ دیا، دیکھیں آپ کہ سرکار نے کہا میرے پاس نہیں، میں تو صرف آیتیں پڑھتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ قرآن بار بار کہ تمہارا کام رسول آیتیں پڑھنا، لوگوں کو پاک کرنا، ہدایتیں دینا ہے۔ سب سے بڑا معجزہ سرکار چھوڑ کے گیا کہ آج جب انسان قرآن پڑھتا تو اپنے آپ دنیا سے دور ہو جاتا، اپنے آپ ہدایت کی طرف جاتا۔ لیکن وہ جاہل لوگ تھے، ان کی سوچ الگ تھی، لیکن اللہ کا پلان فار ایور پلان تھا۔ کہا کہ سرکار نے اس لیے کہا کہ میرا معجزہ قرآن حکیم ہے، کہا کہ قرآن میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کے جانا، قرآن اور میری اہل البیت۔ جب لوگوں نے سرکار کوئی نہیں پہچانا اور اس طرح کی ڈیمانڈیں کرتے تھے تو آپ کے سوچتے تھے کیا وہ اہل البیت کو پہچانتے کیا؟ پھر جب انہوں نے پیغمبر صاحب کو پہچاننے سے انکار کرا، اس طرح کے سوالات کرے جو اپنے بھی پڑھے، آپ نے سماعت فرمائے، تو پھر اہل بیت کا کیا پہچانتے؟ جب امام حسین جب آئے کربلا میں، انہوں نے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ تو ان کی عقلیں اور فہم جس طرح کے تھے، ان کی جو چیزیں تھیں، جن کی جو دل میں جو ان کے جو بغض تھا، وہ کچھ نہیں پہچان پائے۔ ان کے دل میں صرف بغض تھا، ان کو دنیا کی خواہش تھی۔ اور جب امام حسین نے پوچھا کہ تم مجھے کیوں قتل کر دے، کہا کہ تمہارے باپ کی عداوت میں ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں، باپ کی عداوت میں۔ کیونکہ باپ نے، مولا متقیان نے جتنی جنگیں لڑی، عدل قائم کرنے کے لیے جنگ لڑی، وہ دنیا ان کی دشمن ہو گئی تھی۔ شروع میں تو جب آیا خلافت کے لیے ظاہری تو لوگوں نے سپورٹ کرا، لیکن جب مولا متقیان نے کہا کہ یہاں عدل قائم ہوگا تو دنیا دشمن ہو گئی ان کی۔ تو سرکار کے پاس دو عہدے تھے، سرکار رسول بھی تھے، سرکار رسول بھی ہیں معذرت، اور وقت کے امام بھی ہیں، لیکن اس کے بعد جب امامت چلی اہل البیت سے تو مسلمانوں نے ان کو امام ماننے سے انکار کر دیا، امام حسین علیہ السلام کو۔ تو امامت کا کام بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ نے جو شریعت بنائی اس کو نافذ کرنا، سوسائٹی میں امپلیمنٹ کرنا۔ اور اسی لیے مولا کی شہادت ہوئی کہ انہوں نے اپنی جان دے دی، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ نافذ ہو، میں چاہتا ہوں کہ کمیونٹی سدھرے، میں چاہتا ہوں کہ کمیونٹی سدھرے، تاکہ جو اللہ نے جو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا تھا سرکار کو، اس مشن میں امام حسین مدد کر رہے تھے کہ دیکھو قیامت دن سب کو آنا ہے، اگر تم اسلام پہ نہ چلو گے تو دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ تو مولانا نے شہادت جو دی ہے اس لیے دی کہ قوم کی اصلاح ہوتی ہے، وہ جنت کی طرف جاتی ہے۔ لیکن قوم کو دنیا پسند تھی، اور قوم
دنیا پرست تھی، اسی لیے ملا کو شہید کرا. ہماری دعا ہے کہ ہم لوگ امام زمان کا انتظار کریں اور ان کی مدد کریں اور ان کی نصرت کریں تاکہ اس دنیا میں عدل قائم ہو. والحمد للہ رب العالمین علی ان تقوم الظالمین.